اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج ہم سورہ البقرہ کا اگلا سبق پڑھیں گے، جس میں آیت نمبر 6 اور 7 ہمارے پیش نظر ہے۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا۔ کفر کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے انکار کرنا، ریجیکٹ کر دینا کسی چیز کو۔ اور کافروں کو ہم کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دین حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ، رسول، آخرت وغیرہ کے، جو ہمارے مسلمانوں کے بنیادی قیدے ہیں۔ ان، بے شک الذین، جن لوگوں نے کفروا، انکار کیا، یعنی حق کا انکار کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر۔ یہ علیہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، علی اور ہم۔ علیہم، ان پر۔ یہ جو ہوتا ہے یہ سوالیہ ہوتا ہے۔ انذرتا، آیا تم ڈراؤ، انذرتا تم ڈراؤ، ہم ان کو۔ انذرتا، آیا تم ڈراؤ ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو۔ لا یؤمنون، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے۔ ان، بے شک الذین، جن لوگوں نے کفروا، انکار کیا حق کا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ تم ڈراؤ ان کو۔ یہ انذار جو عربی لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یاد دہانی کرانا، متنبع کرنا، خبردار کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کے اپنے قوت ارادی سے کام لے کر حق کے انکار کا فیصلہ کیا ہے، تو برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفروا، انکار کیا، کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، آیا تم ڈراؤ ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں متنبع کرو یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان، بے شک الذین، جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، انکار کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، آیا تم ڈراؤ ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ اے پیغمبر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے۔ یہ ختم اردو میں ہم کہتے ہیں ختم دلانا یا کوئی کام ختم ہو جانا، تو یہ ختمہ کا مطلب میں نے ابھی کیا ہے، مہر لگا دی ہے۔ تو ہم پرانے زمانے میں رواج تھا، ابھی تک سرکاری دفتروں میں ہے کہ جب وہ کوئی سرکاری خط، اہم خط بھیجتے تھے دوسروں کو، تو اس پر بند کرنے کے بعد اس پر مہر لگا دیتے تھے تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو سکے، کچھ آلٹریشن اس میں نہ ہو سکے، کہ یہ چیز اب بات حتمی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی پر، قلوبہم، یہ قلب کی جمع ہے، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، قلوب ان کے دل۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور علی پر، سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ سمعہم یہ ہم اردو میں کہتے ہیں سامع، جو قاری صاحب کی تلاوت سنتا ہے تراویح میں، یا سامعین ہم کہتے ہیں مخاطب کر کے لوگوں کو، سمع و بصر کہتے ہیں، آڈیو ویژول کا ترجمہ کرتے ہیں، دیکھنا، سننا۔ وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، بصیرت، بصارت نام ہوتا ہے محمد بصیر۔ وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو،
اردو میں ہم کہتے ہیں غش آنا، فلاں آدمی غش کھا گیا، وہ گویا اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اس کے آواز باقی نہیں رہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، عظیم عظمت والا۔ عظیم بھی ہمارے نام ہوتا ہے، معظم بھی نام ہوتا ہے، تو بڑا عذاب عظیم بڑا۔ ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ پڑ گیا ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اے پیغمبر تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو متنبہ کرو یا نہ کرو، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عمدن یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ پڑ گیا ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں، کان دیے ہیں جس سے ہم سنتے ہیں، آنکھیں دی ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، قلب دیا ہے جس سے ہم چیزوں کا ان کے صحیح یا غلط ہونے کا ادراک کرتے ہیں، تو جو آدمی اپنے ان حصوں کا غلط استعمال کرتا ہے یا ان کے غلط استعمال کرنے کا ارادہ اور عزم کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے اسے پھر حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ لہذا آنکھوں کا، کانوں کا اور قلب کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ایمان لا سکیں۔